سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اب اگر کوئی نہ رکے تو اس میں نماز کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی اس نمازی کی ہے۔ اچھا دیکھیے، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی تو مقصد ہوگا اس میں۔ نماز پڑھنے سے سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا وقت جو ہے ایک مقرر ہو جاتا ہے، اور ہر وقت جو ہے ایک مقرر وقت سے چلتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو ہر کام اس کا سیٹ ہو جاتا ہے کہ فلاں کام فلاں وقت میں کرنا ہے، فلاں کام فجر کے بعد، فلاں کام ظہر کے بعد، فلاں عصر، فلاں عشاء، یعنی انسان پہلے ہی سے دماغ میں بسا لیتا ہے کہ ہم کو اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت انسان جو ہے فجر میں اب وہ سوئے نہیں رہتا ہے، بلکہ نماز فجر ادا کر کے پھر وہ کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے۔ اچھا، نماز ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ میرا عنوان یہی ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے اپنے کاروبار میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ آپ مسجدوں میں دیکھتے ہوں گے کہ جب مصیبت لوگوں پر آتی ہے تو ایسے عالم میں وہ لوگ امام کے پیچھے مؤذن کے دائیں جانب جا کے بیٹھتا ہے اور بڑی بڑی تسبیح لے کر کے گھنٹوں تک تسبیح ہلاتا ہے، اور جب مصیبت ختم ہو گئی پھر نہ یہ تسبیح نظر آتی ہے نہ یہ لوگ نظر آتے ہیں، پھر ایسے ہی یہ لوگ بہت دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ نماز عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے بھاگا ہے، ان لوگ بھی غور سے سنیں۔ کوئی نماز ادا کرتا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے اپنی تجارت میں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر سے ایک ہاتھ میں آگ کا انگورا لی ہوئی اور ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ تو رابعہ بصری کہنے لگی کہ میں آگ لے کے اس لیے نکلی ہوں کہ جنت کو جلا دوں گی، اور پانی لے کے اس لیے چلی ہوں کہ دوزخ کو بجھا دوں گی، تاکہ لوگ جو ہے نہ جنت کی طلب میں نماز پڑھے نہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے، بلکہ طلب خدا یعنی خدا کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ اصل نمازی وہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب جو لوگ نہیں بچ پاتے ہیں وہ لوگ اپنے اندر کی سروے کریں کہ ہم کس خیال سے نماز پڑھتے ہیں کہ ہماری نماز ہم کو نہیں بچا پاتی ہے، ہماری نماز بری جگہوں سے جانے سے نہیں روک پاتی ہے۔ اپنے اندر غور کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج لوگ 40 سال سے نماز پڑھتا ہے، 50 سال سے پڑھتا ہے، 60 سال اگر زندگی ہو گئی ہے 60 سال سے نماز پڑھتا ہے، لیکن غیبت کرنے سے باز نہیں آتا ہے۔ 60 سال سے نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا ہے۔ 60 سال سے نماز پڑھتا ہے، کسی کی چغلی کرنے سے نہیں بچ پاتا ہے، کسی کو گالی دینے سے نہیں رکتا ہے۔ مسجد کے کونا میں بیٹھ کے یہ نمازی کسی کی برائی کر دیتا ہے، کسی کی غیبت کر دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ 40 سال سے نماز پڑھتا ہے پھر بھی کونے میں بیٹھ کے کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نے صحیح دل سے نماز ادا نہیں کیا ہے۔ نماز کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا کیجیے، تو پھر یہ نماز آپ کی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اپنے سجدے کو، اپنے سجدوں پہ غور کیجیے کہ ہم نے جو سجدہ کیا ہے
ہے. کیا کوئی سجدہ اس معیار میں ہے کہ ہم اس سجدے کو رب کی بارگاہ میں پیش کر سکے اور کہہ سکے کہ مولا فلاں دن میں ہم نے اتنے سجدے کیے ہیں, اس سجدے کے بل پہ مجھے جنت عطا فرما دے. کوئی ایسا سجدہ ہمیں لا کے دکھاؤ, کوئی سجدہ نہیں ملتا. 50 سال کا نمازی ہے, دیکھیے تو جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے. 40 سال کا نمازی ہے, دیکھیے تو مسجد کا کونا پکڑ کر کے 1 سے 2 آدمی اگر ہو جاتا ہے لوگوں کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے, لوگوں کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے, کسی کو گالی دینا شروع کرتا ہے. میں یہی کی بات نہیں, ہندوستان میں جتنے مسجدیں ہیں ہر مسجد میں یہ بات موجود ہے. لوگ ادھر سلام پھر کے باہر نکلتے ہیں, کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, کوئی مسجد کے کونا میں کھڑا ہے, کوئی مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہے, اور وہیں سے لوگوں نے گالی بکنا شروع کر دیا ہے, وہیں سے لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے, وہیں سے لوگوں نے دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک پاتی ہے؟ تو میرے دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نمازی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے, یا اپنے کاروبار کے لیے پڑھتا ہے, یا اپنے فائدہ کے لیے پڑھتا ہے. اگر حقیقت میں یہ خدا کو منانے کے لیے, خدا کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ نمازی نماز پڑھتا تو قسم خدا کی ہر کچھ تو ہو سکتا تھا, پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی. لیکن یہ نمازی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, یہ نمازی کبھی چگلی نہیں کرتا, یہ نمازی کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا. ایک بادشاہ تھا, انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کل صبح سویرے جب دربار لگے گا میرے دربار میں سب سے زیادہ جو جھوٹ بولے گا اسے میں انعام دوں گا. لوگ گھر گئے ہیں, تدبیر سوچنے لگے ہیں اور سمجھنے لگے ہیں کہ بادشاہ کا دربار سجے گا, اس میں ہم کون ایسی بات بولے جو سب سے بڑا جھوٹا کہلائے اور انعام کا حقدار ہو جائے. لوگوں نے اپنا ذہن استعمال کرنا شروع کیا. رات گزر جاتی ہے, صبح سورج نکلتا ہے, دربار لگتا ہے. بادشاہ نے پوچھا بتا کون کون سی بات تم لوگ لے کے آئے ہو؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت, میں رات بھر آسمان کے اوپر گیا تھا اور رات بھر آسمان کے اوپر گھومتے رہا. بادشاہ نے کہا بیٹھ جا, یہ تیری جھوٹ مانا نہیں جائے گا, بیٹھ جا بیٹھ جا, یہ تیری جھوٹ قابل نہیں ہے. وہ شخص بیٹھتا ہے, دوسرا کھڑا ہوتا ہے. اس نے کہا حضور میں زمین کے اندر تاتوس سرا میں گیا اور وہاں سے گھوم کر کے رات بھر اسی کے اندر چکر لگاتا رہا, صبح میں وہاں سے باہر نکلا. کہا کہ تم جھوٹا نہیں ہو, تیرا دعویٰ سچا نہیں ہے, اس لیے تو بھی بیٹھ جا. اتنے میں لوگوں نے اپنی اپنی باتیں منوانا شروع کی, اپنی اپنی باتیں رکھنا شروع کی. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور کہنے لگا اے بادشاہ سلامت, میں گلی سے گزر رہا تھا, 3 عورت کھڑی تھی اور تینوں چپ مار کے بیٹھی ہوئی تھی, کچھ بول نہیں رہی تھی, دونوں چپ چاپ کھڑی تھی. بادشاہ نے کہا اصل انعام کا حقدار تم ہو, اس لیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تم بولتے ہو, سب سے بڑا جھوٹا اب تمہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا آسمان کے اوپر گھومنے کا. اس کا دعویٰ جھوٹ نہیں ہے, یہ گھوم نہیں پائیں گے. اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا تاتوس سرا زمین کے آخری حصے میں پہنچنے کا, اس کا بھی دعویٰ مانا نہیں جائے گا. لیکن تم جو کہتے ہو کہ 3 عورت گلی میں کھڑی تھی اور چپ مار کے تھی, وہ کچھ بول نہیں رہی تھی, اس کی زبان بند تھی, اس کا منہ بند تھا, یہ سب سے بڑا جھوٹا تم ہو. اس لیے کہ عورت کی فطرت ہے اگر ایک سے زیادہ ہو جائے تو وہ کبھی چپ نہیں رہ سکتی ہے, اس کو بولنا ہی ہے, چاہے وہ انجان عورت کیوں نہ مل جائے. ایک عورت انجان عورت سے اگر ملتی ہے کچھ ہی دیر کے اندر دونوں کی بات شروع ہو جاتی ہے. بادشاہ نے کہا اصل انعام کا حقدار تم ہو, اس لیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. میرے دوستو کل تک تو یہ بات عورتوں میں موجود تھی, لیکن آج یہ بات مردوں میں آ گئی ہے. آج ہمارے زمان حضرات, بوڑھے حضرات, جوانی میں جو ہے, بڑھاپے میں جو ہے, یا کوئی بھی ہے, 1 سے 2 ہو جاتے ہیں. کبھی اس کے گھر کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اس کے گھر کی برائی بیان کرنا شروع کر
کر دیتے ہیں، کبھی اس کے خلاف بولتے ہیں، کبھی اس کے خلاف بولتے ہیں، کبھی اس کی برائی کرتے ہیں، کبھی اس کی چغلی کرتے ہیں، کبھی اس کی غیبت کر دیتے ہیں، کبھی اس کو گالی دے دیتے ہیں۔ اے میرے دوستو، یہ بات تو کل تک عورتوں میں محفوظ تھی، آج میرے مردوں میں آ گئی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ بتا اے صحابہ بتا مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، مکان نہیں، دولت نہیں، زمین نہیں، کھیت نہیں، کھریان نہیں، کھانے کے لیے اناج نہیں، وہی مفلس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہ اے صحابی، وہ مفلس نہیں ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ پھر مفلس کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ مفلس وہ انسان ہے جو میدان محشر قائم ہوگا، اور میدان محشر میں وہ شخص آئے گا، روزوں کا انبار اس کے پاس ہوگا، نمازوں کی پوٹلی اس کے سر پہ ہوگی، سجدوں کا پوٹلی اس کے سر پہ ہوگا، اعمال میں نیکیاں اس کے پاس ہوگی، ڈھیر سارے نیکی لے کر کے میدان محشر میں آئیں گے، اور آ کے رب کی بارگاہ میں حساب دیں گے اور کہیں گے مولا فلاں دن کا روزہ یہ ہے، فلاں دن کا روزہ یہ ہے، فلاں دن کا زکوٰۃ یہ ہے، فلاں دن کی نماز یہ ہے، فلاں دن کا ثواب یہ ہے، فلاں دن کی نیکی یہ ہے۔ تب تک پیچھے سے ایک انسان آئے گا اور کہے گا اے پاک پروردگار، یہ اس انسان کے پاس نیکی تو بہت ہے، لیکن فلاں دن بیٹھ کے میرا برائی کیا تھا، میری چغلی کیا تھا، میری غیبت کیا تھا، مجھے گالی دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اے بندہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا اے پاک پروردگار، اس انسان کے پاس جتنے روزے ہیں سب مجھے دے دیا جائے، اس لیے کہ دنیا میں ناحق میری برائی بیان کیا تھا، میری غیبت کیا تھا، مجھے گالی دیا تھا، میری چغلی کیا تھا۔ مولا اس کا بدلہ یہ ہے کہ جتنے روزے کا ثواب اس کے پاس ہے اور جتنا روزہ اس کے پاس ہے سب مجھے دے دیا جائے۔ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، کیجئے، خوب چغلی کیجئے، خوب برائی کیجئے، خوب گالی دیجئے لوگوں کو، پتا تو وہیں چلے گا ایک ایک گالی کے بدلے میں زندگی بھر کی نیکی آپ سے لے لیا جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جو غریب ہے۔ نبی فرماتے ہیں نہ، غریب وہ نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، گناہوں سے وہ دور ہوگا، روزے کا انبار ہوگا، نمازوں کی پوٹلی سر پہ ہوگی، سجدوں کا پوٹلی سر پہ ہوگا، اعمال میں نیکی ہوں گے، رب کی بارگاہ میں حساب دے رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ کہے گا مولا نماز فجر میں اتنے سجدے ہیں، وہ یہ ہیں، نماز ظہر یہاں ہے، نماز عصر یہاں ہے، نماز مغرب یہاں ہے، نماز عشاء یہاں ہے، ایک دن کی نماز یہاں ہے، دوسرے دن کی نماز یہاں ہے، یعنی سال بھر اپنی زندگی کی نیکی رب کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک دوسرا آئے گا اور کہے گا مولا اس نے ناحق مجھے ستایا تھا دنیا میں، وہ کہے گا مولا اس نے ناحق مجھے ستایا تھا، مجھے مارا تھا، پیٹا تھا، مجھے کمزور سمجھ کے دبایا تھا، میرے حق کو اس نے کھا گیا تھا، حق تلفی کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا مولا اس کے پاس جتنی نماز والی ثواب ہے اور جتنے سجدے ہیں مولا ان تمام کا ثواب مجھے دے دیا جائے۔ یہ میں اپنی بات نہیں، نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بہت معاشرے میں بات بہت آگے پھیل گئی ہے، لوگ دوسرے کو اچھا اب دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی غیبت۔ اب تو لوگ پیسہ لے لے کر کے لوگوں کو غلط کیس میں پھنسا دیتا ہے، غلط بات میں پھنسا دیتا ہے اور اس کو رسوا اور مجرم ٹھہرا دیتا ہے۔ میرے دوستو کل میدان محشر کو اٹھا کے دیکھیے، اس وقت کیا حال ہوگا۔ ایک نمازی نماز کا حساب دے رہا ہوگا، ایسے عالم میں ایک شخص آئے گا، کہے گا
مولا یہ دنیا میں ناحق مجھے ستایا تھا اور مجھے غلط بات میں پھنسا کے مجرم ٹھہرا دیا تھا، مولا اس کے پاس سجدے والی عبادت، نماز والی عبادت، نماز والی ثواب جتنے نیکی ہے مولا مجھے دے دیا جائے۔ اب اس کو نیکی دیا جا رہا ہے، اتنے میں تیسرا دعویٰ کرے گا، اے مولا اس نے میرا حق کھا گیا تھا، 1 روپیہ بھی اگر کسی کا کھا گیا ہے اس کا بھی بدلہ وہاں دینا ہوگا۔ وہ کہے گا مولا میرے حق کو اس نے دبا لیا تھا، میری زمین دبا لیا تھا، میرے دولت کو ہڑپ لیا تھا، مولا اس کا بدلہ یہ دیا جائے کہ جتنی نیکی اس کے پاس بچی ہے مولا سب مجھے دیا جائے۔ اب یہ انسان جو پہاڑ کے طرح نیکی لے کے آیا تھا، نمازوں کی پوٹلی سر پہ لایا تھا، زکوٰۃ والی ثواب لے کے آیا تھا، حج والی ثواب لے کے آیا تھا، اور جو ہے نماز والی روزے والا ثواب اور نیکی لے کے آیا، سب بٹا گیا، لیکن دعویٰ کرنے والا ابھی بھی موجود ہے۔ ایک شخص آئے گا اور کہے گا مولا ابھی میرا حق باقی ہے، اس پر میرا حق دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا اے بندے اب اس کے پاس ثواب نہیں ہے، اب اس کے پاس نیکی نہیں ہے، نہ اس کے پاس نماز والی نیکی ہے، نہ روزہ والا نیکی ہے، نہ زکوٰۃ والی نیکی ہے، نہ حج والی نیکی ہے، اس کے پاس تو اب کچھ نہیں ہے۔ وہ بندہ کہے گا مولا اب اس کے پاس ثواب نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے پاس تو گناہ ہے، اے پاک پروردگار میرے سر سے میرا گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیا جائے۔ اس وقت یہی حال ہوگا جب نیکی ختم ہو جائے گی، اب ثواب بانٹنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو دعویٰ کرے گا لوگ کہ مولا مجھے تو اس نے ستایا تھا، میرا حق تو باقی رہ گیا ہے، مولا مجھے دیا جائے۔ اب اس کو یہ دیا جائے گا کہ اس کی نیکی اس کا گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھ دیا جائے گا۔ اب دو جرم کوئی اور کیا، خطا کوئی اور کی، سزا کوئی اور بھوگ رہا ہے۔ تو میرے دوستو بچئے، یہاں بہت آسان ہے کسی کی برائی کر دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کی چگلی کر دینا، کسی کو غلط بات میں پھنسا دینا، یہاں بہت آسان ہے، لیکن میدان محشر میں آسان نہیں ہوگا۔ ایک ایک رتی کا حساب دینا ہوگا۔ اگر ایک گالی کسی کو آپ نے دیا ہے اس کا بھی حساب اور اس کا بھی بدلہ آپ کو یہ دینا ہوگا کہ آپ کو اپنے نام اعمال سے نیکی نکال کے دینا ہوگا۔ ایمان کا 3 پہلو ہے، جو ایمان ہے اس کا 3 پہلو ہے۔ برائی کو اگر طاقت سے روک سکتے ہو تو اس کو روکو، یہ ایمان کا اول درجے کا حصہ ہے۔ جو سب سے پاورفل ایمان کہتے ہیں وہ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر طاقت ہے تو برائی کو روکو، اور اگر ایمان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر برائی کو اپنی طاقت کے